اب جھولیاں ہم نے بھرنی ہیں، ڈول ہمارے پاس ہونا چاہیے، برتن ہمارے پاس ہونا چاہیے، تاکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے وسیلے سے، اور آپ کے وسیلے سے پنجتنی فیض اور سب سے بڑھ کر رحمت خدا برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کی خاص طور سے عبادت نصیب فرمائے، اور یہ بھی دعا کریں، یہ سال بھر کا بجٹ ہوتا ہے، جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء ہیں آپ سب کو سن لیں، ان کی کتابیں پڑھ لیں، ان کے اور ان کے پیچھے استاد، ان کے پیچھے پیر، ان کے پیچھے بڑے بڑے اولیاء کرام، پوری داستان ہے یہ۔ اسی طرح 14 صدیاں پیچھے چلے جائیں تو تمام سادات کرام، اہل بیت کرام، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اور خود میرے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شب کو زندہ فرمانے والے تھے، اور امت کے حق میں رو رو کے بخشش کی دعائیں مانگنے والے تھے۔ تو ہمیں بھی بہت زیادہ اللہ رسول کے قرب کو حاصل کرنا ہے، اور یہ اعلان کرنا ہے۔ اس کلام کے اندر جو میں 2-3 اشعار میں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں ابھی اپنے آپ نے میرے پیارے رب کی حمد سنی، تیری شان جل جلالہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جب تک میرے نبی پاک کا ذکر نہ جوڑا جائے کائنات کا رب قبول نہیں فرماتا۔ تو ہم نے پیارے مصطفیٰ کے حکم کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق حمد باری تعالیٰ پیش کی۔ اب چاہت رب العالمین یہ ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ میرے نبی پاک کے ذکر کو بھی کیا جائے۔ تو میں کچھ اس انداز سے پیش کروں گا کہ منا لے یاروں کے، منا لے یا رب رو رو کہ سرکار نے کم امت دے سارے سنوارے گئے، جانا عرشاں تے سونے نبی پاک نے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میری محبت یہ کہتی ہے کہ معراج پاک کے مہینے میں رب نے میرے نبی کو عرشوں پہ بلا لیا اور اپنی زیارت کروا دی بے حجاب، بغیر پردے کے، یعنی میرا رب تھا یا میرا مصطفیٰ تھا۔ اور شعبان المعظم میں کائنات کے رب نے آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کے اعلان فرما دیا کہ اے رسول آپ میرے لیے آسمانوں پر آئے، میں آپ کی گناہ گار امت کی خاطر آسمان دنیا پر آ گیا ہوں۔ اپنی امت کو فرمائیں یہ مجھ سے مانگیں، یہ آپ کا وسیلہ لے کر، جھولیاں پھیلا کر، ہاتھ بلند کر کے، درود و سلام پڑھ کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے شب برت میں آنا ان کا کام ہے، جھولیاں بھر دینا مجھ رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس رات کے اندر سورہ فاتحہ مبارکہ 1 مرتبہ ثنا کے بعد، اور قل هو اللہ احد والی سورت 1 بار بھی ٹھیک ہے اگر کوئی کمزور ہے، تو ورنہ 3 بار 5 بار 7 بار جتنا آپ بڑھاتے جائیں گے، اور بہتر ہے کہ طاق تعداد میں ہو، 7 9 11، یہ طاق میرے نبی کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے نا جی۔ تو یہ 1 3 اس طرح اس انداز میں آپ جتنا مرضی بڑھاتے چلے جائیں، اور اگر کوئی 2 بھی پڑھتا ہے 3 کی بجائے 2 تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ ثواب اسی میں ہے جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس میں رضا ہے، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ہر کوئی میرے رب کی رضا چاہتا ہے، لیکن میرا رب کیا چاہتا ہے؟ رضا محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم یہ نوجوانوں تمہیں کیوں کہنا پڑتا ہے سارے بولا کرو سبحان اللہ؟ کہ دیکھیں نا ہیڈ ماسٹر صاحب ماشاءاللہ اپنی محبت کا اظہار اور کرن والے کس طرح کرتے ہیں، آپ تو جوان ہے، بلند آواز سے بولا کرے سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد سبحان اللہ۔ تو اسی طرح 2 رکعت کم از کم شب برت میں، 2 کے بعد 2 گانے بڑھاتے جائیں جتنا آپ کے پاس آپ ہمت رکھتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں جب آپ بارگاہ خدا میں، بارگاہ ناز مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں،
پاک کا کام ہوتا ہے، اور رحمتیں برسانا پھر میرے خدا کا کام ہوتا ہے۔ پھر آپ پڑھتے چلے جائیں، کسی میں رات گزر جائے پھر تہجد پڑھیں، اس کے بعد پھر جس کی وتر رہ گئے وہ پڑھے اس ترتیب کے ساتھ، پھر صبح صادق ہو گئی، روزہ رکھا، خدا کی قسم یہ ایک رات کی عبادت، ایک دن کا روزہ 15ویں کا، یہ سال بھر کی عبادت پر بھاری ہوتا ہے، اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس میں یہ نہ کوئی خیال کرے، اس سے یہ کوئی گیس نہ کرے کہ زندگی بھر کے سارے گناہ اس رات میں ہم نے بخشوا لیے، اب آگے جو مرضی کرتے پھرے۔ نہیں، پچھلوں کی معافی یقیناً ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ستار بھی ہے اور غفور و غفار بھی ہے، سبحان اللہ، وہ مہربان ہے، وہ قادر و قدیر ہے۔ اس نے تمہاری میری امت کی بخشش کسی سے پوچھنا نہیں ہے، کیونکہ اس نے جس سے پوچھنا تھا پوچھ لیا۔ وہ پوچھنے کس سے پوچھا گیا؟ میرے نبی تھے یا میرا رب العلا تھا؟ امت کے بارے میں شب معراج میں باتیں ہوئی تھی نا، امت کا کیا کریں گے؟ میرے نبی رو رو کے بار بار منا لیا، رب نو رو رو کے سرکار نے کم امت سارے سنوارے گئے۔ وہاں یہ تو آپس میں بات ہوئی تھی، اللہ فرماتا تھا جو گناہ کرے گا وہ جلے گا دوزخ میں، نبی پاک رو رو کے فرماتے تھے یا اللہ پاک نہیں، جو میری امت ہے وہ میرے حوالے کی جائے، اور ان میں بھی جو گناہگار ہیں نیک تو رکھ لے، اور جو گناہگار ہے مجھے دے دے۔ میں رو رو کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا چلا جاؤں تو مغفرت کا بیان رحمت کی صورت میں عطا فرماتا جائے گا۔ تو سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس شب برت کے اندر کچھ طبقے وہ ہوتے ہیں جتنا مرضی وہ رو لیں ٹکرے مار لیں ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ والدین کے نافرمان، استغفر اللہ، کیونکہ والدین کی وفا کے اندر اطاعت میں فرما برداری میں رب کریم نے اپنی وفاداری رکھی ہوئی، وبالوالدین احسانا، جن پر ماں باپ راضی ان پر خدا رب رسول راضی۔ جس نے ماں باپ کو ستایا وہ لاکھ صدقہ خیرات کرتا رہے، زکاتیں دیتا پھرے، سجدے کرتا پھرے، اس کی کوئی بات قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ماں باپ کے دلوں سے نہ جڑ جائے، ان سے معافی طلب کر کے ان کو راضی نہ کر لے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اور تعلق قطع کرنے والا، بغیر شرعی عذر کے تعلق کو کاٹنے والا، قاطع الرحم جس کو کہا گیا، یہ بھی جتنے مرضی وہ کر لے اس کی بھی عبادت نامنظور ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح مستقل بدبختی کا، زنا کا عادی، شراب والے، اس طرح کے جو توبہ کی طرف آتے ہی نہ ہوں، تو یہ ان طبقات سے بھی ہم نے بچنا ہے، اور ہم نے اس طبقے کے ساتھ جا ملنا ہے جن کا عقیدہ بھی سچا ہے اور جن کا عمل بھی سچا ہے۔ ابھی کل آپ نے 11ویں شریف منائی، تو جس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت والے تھے، اپنے مریدوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، رب کے بندوں کے ساتھ، رسول پاک کے غلاموں کے ساتھ، ہمیں ایسے سچے پیروں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، اتقیاء و اصفیاء کے ساتھ اور متقی لوگوں کے ساتھ ہم نے رہ کر جب اللہ کے بارگاہ میں رو کے آنسو بہانے ہیں اور ان وسیلوں سے جب دعا کرنی ہے، تو خدا کی قسم رب کریم راضی ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کے ہاتھ اٹھتے ہیں، چہرے پہ بال میں پھرتے ہیں، دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ عبادت کی رات آ رہی ہے، پرسوں انشاءاللہ اتوار کی جو رات ہے، اتوار دن گزار کے سوموار کی رات بنے گی۔ اتوار اور سوموار کی جو بیچ میں رات ہوتی ہے یہ ہے شب برت، شب مغفرت، شب رحمت۔ تو اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی حدیث شریف ہے، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ دوزخ والوں کو جنت نصیب فرما دیتا ہے، معافی فرما دیتا ہے، مغفرت والا کر دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب اس لیے کہا گیا کہ عرب میں بنو کلب یہ بکریوں کے، جانوروں کے ریوڑ رکھنے میں یہ سب سے زیادہ بڑا تھا، سب سے زیادہ جو ریوڑ تھے وہ ان کے تھے۔ بکریاں، بھیڑیں ان کی بہت زیادہ تھیں، آپ ایک بکری پر جو بال ہوتے ہیں وہ نہیں گن سکتے، اتنے بڑے ریوڑ ہوں اور ان سب کے جتنے بال ہیں، اتنی تعداد کون جاتا ہے، کون جان سکتا ہے؟ خدا کی قسم یا میرا رب العلا جانتا ہے اپنے علم سے، یا اپنے عطا کردہ علم سے میرے مصطفیٰ جانتا ہے۔ امت کو کتنی بڑی خوشخبری دی کہ اس سے کہیں زیادہ، اب جو زیادہ کا اطلاق ہے یہ میرا مصطفیٰ جانتا ہے کہ کتنے زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، یا میرا بخشنے والا رب العلا جانتا ہے۔ یہ ایسے لوگ جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے،
بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں، صرف اس رات میں مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب ہمیں بارگاہ رب العلا میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ جھکنا ہے بارگاہ خدا میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آئے گا وہ رنگا جائے گا، اس پر محمدی رنگ چڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ تو پہلی شرط یہ ہے اس رات کے اندر عبادت کی کہ سچی توبہ کی جائے۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کر بھی اس کو پتہ ہے کہ یہ میں غلط روٹ پہ جا رہا ہوں، لیکن وہ اپنی انا کو سامنے رکھ کے بس چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ دوزخ کے کنارے پہنچتا ہے اور اگلے لمحے اسے گر جانا ہوتا ہے۔ قربان جائیں، ایسے موقع پر میرا مصطفیٰ، میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توجہ فرما کے اس کا بازو پکڑ کے صرف دوزخ سے بچاتا ہی نہیں بلکہ رحمت خداوندی کے سائے میں عطا فرما دیتا ہے اور کائنات کا رب اعلان فرما دیتا ہے، اے رسول آپ کی نسبت اور وسیلے کے بدلے میں نے اس کو دوزخ سے بچا کے جنت نصیب فرما دی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ان دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر وہ نیازی صاحب کتنا خوبصورت کہا کرتے تھے، عبدالستار صاحب نیازی فرماتے تھے، کہاں میں نیازی کہاں ان کی نعتیں، کہاں میں نیازی کہاں ان کی نعتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، یہ دن اور راتیں، نبی کے غلاموں سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ رہے ہیں۔ تو آنسو بہانا، توبہ کرنا، یہی مسلمانوں کا، کاملین کا، عاشقین، صادقین، عارفین کا طریقہ رہا۔ جب بھی کوئی موقع بنا، شب برات آ گئی، شب قدر آ گئی اور پہلی شب رمضان آ گئی، سحری کا وقت آ گیا، صبح صادق کا وقت سے کچھ پہلے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ آ جاتا تھا، تو یہ قرآن کریم کو اپنا سہارا بنا کر، امام بنا کر، مونس و غمخوار بنا کر، قرآن والے رسول کا وسیلہ ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرتے تھے اور کائنات کا رب مغفرت کی بارش، رحمت کی بارش فرما کے اعلان فرما دیا کرتا تھا کہ تم آنا تمہارا ہی کام تھا، واقعی تم نے آنا تھا، اب تم آ گئے ہو، اب میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ آنے والا کون تھا، میں تو یہ دیکھوں گا غلام کس کا ہے، سبحان اللہ، یعنی مدینے والے کا۔ یہ اتنے بڑے بڑے وسیلے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، حکیم دانا، سچے وقتوں کی سچی بات۔ تو بادشاہوں کا ہمیشہ یہ اصول رہا، اس واقعے کے اندر اتنی نصیحت ہے اور توبہ کرنے کا اتنا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، خدا کی قسم ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور بندہ چاہتا ہے کہ بس وسیلہ مصطفیٰ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں سچی معافی مانگے۔ کسی کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگی جائے، والدین کا ادب احترام نہیں کیا، خدمت نہیں کی، اسی طرح جہاں جہاں کتنی جگہ پہ ہمارے حق رہ جاتے ہیں تو جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اس واقعے سے اور دل روتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اگر بندہ توجہ کر لے۔ بادشاہ تھا اور بادشاہوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا، جو صحیح بادشاہ ہوتے تھے نا وہ سب سے پہلے ایک جماعت علماء کرام کی، مفتیان کرام کی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، فتاوی نویسی کی خاطر، دین سیکھنے کی خاطر، اور وہ خود بھی دیندار ہوتے تھے۔ ایک فتاوی ہے، فتاوی عالمگیریہ، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، بڑا مضبوط تر اتھینٹیکیٹڈ ہے، سارے اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ جس نے لکھوایا تھا وہ کون تھا؟ بادشاہ تھا اورنگزیب عالمگیر، تھا نا بادشاہ، ٹوپی سیتا تھا۔ دیکھیں اتنا بڑا بادشاہ، اور کام اس نے کتنا بڑا کیا، امت کے لیے فتاوی نویسی کا کام کر گیا۔ چلے جانے کو کئی 100 سال گزر گئے لیکن مدارس میں فتاوی نویسوں کے پاس فتاوی عالمگیری ہو رہا ہے، کتنے لوگ اسے فائدے اٹھاتے ہیں، مسائل لے لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بادشاہ کیا کرتے تھے؟ علماء کی جماعت ایک اپنے ساتھ مستقل رکھتے تھے اور ان کا ادب کرتے تھے، اپنا غلام، اپنا محکوم نہیں سمجھتے تھے، اپنی آنکھوں کا نور، دلوں کا سرور اور سروں کا تاج بنا کے رکھتے تھے۔ بولتے نہیں، سبحان اللہ۔ تو علماء اگر صحیح علماء ہوں
عالم بھی ہو